جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا فرمایا اور ان کے لیے نسبی اور سسرالی رشتے پیدا بنایا، اور جس نے نکاح اور شادی کو محبت، رحمت اور نیکی کا ذریعہ بنایا، اور شادی اور نکاح کو بڑے ہی مقصد کے لیے مشروع کیا، میں اس ذات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ اس کے بڑے اچھے نام اور بلند صفات ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اسلام کے مضبوط دستے کو تھام کر کے زندگی گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے تمام آل و اولاد پر اور اصحاب کرام پر اور آپ کے تمام متبعین پر قیامت کی صبح تک۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، کیونکہ تقوی ہی یہ ہدایت کی راہ ہے، اور اس کی مخالفت یہ بدبختی اور بدنصیبی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ کی جانب سے یہ ہمارے لیے نعمت اور بھلائی کا سبب ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے ہمیں جو نعمت ملتی ہے، جو محبت اور انسیت ملتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی چاہے خواتین ہو یا مرد ہو بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا اور اسی سے تمہارے جوڑے بنایا تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے اپنے کنوارے مردوں اور لڑکیوں کو کی اور غلاموں اور جو تمہارے باندیاں نیک وکار ہیں ان کے نکاح کرا دیا کرو، ان کی نکاح، ان کی شادی کرا دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج بھی اور غریب و فقیر بھی ہوں گے تب بھی اللہ رب العالمین اس عمل کے ذریعے سے ایک ہے پاک دامنی حاصل ہو، معاشرے کے اندر اچھائیاں پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین اس خوبصورت اور بابرکت رشتے کی وجہ سے اللہ اسے بے نیاز کر دے گا اپنے فضل و کرم سے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشادہ والا اور بڑا ہی علم والی ذات ہے، بڑا علم رکھنے والی ذات ہے۔ دوستو، ہر حال میں شادی کرنے کے کا علم اور دین اور مذہب اور طریقہ ہمارا اسلام نے عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شادی کے معاملہ کو آسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور آسانی کے ساتھ شادی کرنے کے معاملے کو برتنے کے لیے ہمیں کہا ہے۔ اور سید الخلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ آپ دیکھیں نبی اکرم جو سید الخلق ہے، خود انہوں نے شادی کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اور فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ شادی جو ذریعہ ہے نفس اور سوسائٹی کو برائی میں واقع ہونے سے بچنے اور بچانے کا، اور نوجوانوں کو ایک صحیح راہ دکھانے کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج شادی کے مطلب کو غلط لے دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی، نوجوانوں سے بالخصوص نصیحت کی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو بھی تم میں سے طاقت رکھتا ہے شادی کی انہیں چاہیے کہ شادی کریں۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور اگر جسے طاقت نہیں ہے شادی کی تو انہیں ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں، کیونکہ فإنہ وجاع لہ، یہ ان کی شہوت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے نبی مکرم نے گارجین حضرات کو یہ وصیت کی، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجہ، کہ جب تم میں کا کوئی ایسا شخص نکاح کا خطبہ پیش کرے، شادی کی پیشکش کرے، جن کے دین اور جن کا ایمان اور جن کے اخلاق سے تم راضی ہو،
مطمئن بخش اخلاق والا دین والا اگر تمہارے پاس شادی کا پیغام دے تو تم آپس میں ایک دوسرے کی شادی کر لیا کرو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو سن لو زمین کے اندر فساد اور بڑے پیمانے پر برائیاں پھیل جائیں گی. اے اللہ کے بندو، شادی یہ ایک انس و محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے، یہ دو میاں بیوی کے درمیان اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور عاطفی استقرار، طبعی میلان کا ذریعہ ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے رشتے اور خاندانیں قریب ہوتی ہیں اور اسی کی وجہ سے نسلیں بڑھتی ہیں. اسی کے اندر اجر و ثواب ہے. نبی مکرم نے فرمایا ہے تزوجوا الودود والولود، کہ محبت کرنے والیوں اور بچے پیدا کرنے کی شوق رکھنے والیوں سے شادی کیا کرو. فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری وجہ سے قیامت کے دن امتوں کے درمیان، دوسرے امتوں کے درمیان میں فخر کرنے والا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی لطیف انداز میں اس موضوع کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ انہوں نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا اور اسی سے تمہارے جوڑے نکالا تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس کے اندر سوچنے والے قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. مومنوں، شادی بیاہ ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے اور یہ بہت بڑا ہبہ ہے اور یہ رحمت کا ذریعہ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نبی مکرم نے ہمیں اس کی تعلیم دی، لیکن آج کیوں بہت سارے لوگوں کے لیے شادی نقمت، حزن، ملال، بوجھ اور مصیبت کا ذریعہ بن پڑا ہے. لوگ شادی سے بھاگ رہے ہیں. میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں؟ بلکہ بہت سارے اوقات یہ گناہ کا اور جھگڑے کا ذریعہ بن جا رہا ہے، کیونکہ ہم شریعت کے حدود سے اور عقل کے حدود سے نکل کر کے شادی بیاہ کے معاملات کو انجام دینا چاہتے ہیں. بہت سارے عادات ہیں جنہوں نے ہمیں قید کر رکھا ہے اور بہت سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں دینے کی وجہ سے، جبکہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. اور اے میرے بھائیوں، مثال کے طور پر آپ مہر کا مسئلہ لے لیجئے کہ جس مہر کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں اور خواتین کا حق بتلایا، اور یہ حق ان کی تقدیر، ان کے قدر، ان کی عظمت اور احترام کے واسطے ہے. یہ اس لیے نہیں کہ مہر دے کر کے آپ نے کسی کو خریدا ہے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ فائدہ اٹھانے اور مزہ لینے کا ذریعہ نہیں. اور اسی طریقے سے مہر یہ ایک وسیلہ ہے، یہ کوئی غایت اور منزل نہیں کہ اتنا ہی ہونا چاہیے. اسی لیے میرے دوستوں، شریعت نے اس کی کوئی معین مقدار نہیں متعین کی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کے مہر خوشگواری سے عطا کرو، دل سے عطا کرو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ تمہیں اپنی خوشی سے کوئی چیز اس میں سے دیں تو آپ ان کو خوشگوار اور پاکیزہ سمجھ کر کے کھا سکتے ہو. میرے دوستو، یہ مہر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلما قل المہر وسہل کلما علت المرأة، کہ جب بھی مہر کے اندر کمی ہوگی، کم ہوگا، آسان ہوگا، عورت کی قدر بڑھے گی، عورت کی برکت زیادہ ہوگی. اور نبی کریم نے فرمایا اعظم النساء برکۃ ایسرہن مؤونۃ، کہ سب سے زیادہ برکت والی عورتیں وہ ہیں جن کے مہر کم ہوتے ہیں. میرے دوستو، مہر کی مقدار متعین اس لیے نہیں ہے کہ ہم میں کوئی مالدار ہے، کوئی کمتر ہے، مختلف عادات اور مختلف قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اس کے اعتبار سے جس کا مستوی، جس کا لیبل جس طرح ہے متعین کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے اور ہماری شریعت نے، نبی مکرم نے ہمیں اس بات کی طرف مائل کیا ہے کہ شادی کے معاملے کو آسان کرو. اور وہ معاملہ اس لیے بگڑتا ہے اور مشکل ہوتا ہے کہ لوگ مہر بہت ہی مہنگا کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں یہاں کے ماحول میں
मर्दों को महर देनी है और मर्द के ऊपर बोझ बना हुआ है और बहुत सारे मर्द कमारे फिर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्कों में खून के आंसू रोने पड़ेंगे कि जिस खातून को कुरान ने कहा ये तुम्हारे सुकून का जरिया है। अगर कोई आपको कहे ये टैबलेट तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, तुम्हें फायदा देगा, 10 रियाल में देता हूं, तो क्या आप उसे खरीदेंगे कि नहीं? सर दर्द हो रहा है, कहेगा 20 रियाल दे दो, ले लो और खरीद लो, उसको आप खरीद करके लेंगे। लेकिन जो खातून आपको फायदा देगी, जिससे आप फायदा उठाएंगे, जो सुकून का जरिया, रहमत का जरिया, आपकी नस्ल और आपकी औलाद के पैदा करने का जरिया है, आपको शर्म नहीं आती क्या आप उनको खरीदते हैं? खरीदते नहीं बल्कि उनसे पैसा लेते हैं। औरत वालों पर, लड़की वालों पर बोझ बनते हैं और जहेज का मुतालबा करते हैं, शर्त लगाते हैं कि जब तक इतने पैसे नहीं अदा करेंगे, गाड़ी नहीं अदा करेंगे, ये सामान नहीं देंगे, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, उस खातून को गोया कि आपने इस माशरे का नासूर समझ लिया है, उल्टा माना। कुरान करीम आपको अल्लाह ताला क्या बख्शेगा? क़यामत के दिन कैसे बख्शेगा? मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ मामला उल्टा है कि लोग यहां तक कि पहले दिन से मर्द लड़के वाले आए या लड़की वाले जाएं, खाने पिलाने में, हर तरह की पकवान, फजूल खर्ची और मांगने में, जहेज के मुतालबे में खूब ज्यादा से ज्यादा, मेरे पड़ोसी ने इतना दिया मैं उससे ज्यादा दूंगा। मेरे दोस्तों, तुम अपने ईमान को कहां रख दिए हो? किस तराजू में अपने आप को तौलते हो? कौन सा दीन तुमने अपना रखा है? तुम्हारे रब ने और तुम्हारे रसूल ने ये बात नहीं बताई है और उभारा है, बल्कि कि शादी करो, शादी कराओ, आसान करो। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। मोमिन दर हकीकत वो हैं जब वो खर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करते हैं और बखील भी नहीं होते हैं, और ये इसके दरमियान ठीक ठाक रहते हैं। यानी अगर आपकी हैसियत है तो आप यकीनन खर्च करें, लेकिन उतना ही और उतने ही मिकदार में जो मुआशरे को तबाह न करे, दूसरों के लिए बीमारी न लग जाए कि वो करता है तो तुम क्यों नहीं करोगे। मेरे दोस्तों, शादी के आसान के लिए सबसे बड़ा जरिया है कि सबसे पहले महर को आसान किया जाए और इसी तरीके से जहेज को पूरे तौर पर खत्म कर दिया जाए। मोमिनों, हमारे रसूल ने इसी तरीके से वलीमा करने का हुक्म फरमाया, खुद आपने किया और अब्दुर्रहमान औफ को कहा औलिम वलो बिशातिन, एक ही बकरी का हो क्यों ना हो, वलीमा करो। यानी शादी के बाद वलीमा करके अपनी खुशी में आप लोगों को शरीक करें। लेकिन इसमें भी यहां और वहां लोग गुलू के शिकार हैं, खूब खर्च करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी हैसियत है तो करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फुकरा और मसाकीन को, पड़ोसियों को दावत दें, रिश्तेदारों को दावत दें। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि शादियों के अंदर लोग बाराती न ले जाकर के सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बुलाएं और उनके साथ जाकर के निकाह कर लें, ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद मेरे दोस्तों, शेख ने एक दूसरा मौजू बताया है जो ज़का अल-इस्तिनाई का है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से या मसनूई ज़हानत के नाम से आप जानते हैं। और अल्लाह ने फरमाया इस सिलसिले में वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह ही हर चीजें पैदा करता है जिसका इल्म हमें भी नहीं है। और फरमाया वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन्हु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन की तमाम चीजें तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र की है और इसके अंदर सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। यानी ये इंसान और इंसान के बीच रहने वाली तमाम चीजें, हवा भी, पानी भी, सब हमारे ताबे कर दिया गया है। जिस तरह चाहो फायदा उठाओ, यहाँ तक कि अक्ल भी। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत ज़का अल-इस्तिनाई है, मसनूई ज़हानत है। मेरे दोस्तों, यकीनन ये बेहतरीन नेमत है और ये टेक्निक लोगों को बड़ी बड़ी मालूमात तक बड़ी आसानी से और बड़े सटीक तरीके से पहुंचने में मदद करती है, चाहे वो शरई इल्म हो या डॉक्टरियत का इल्म हो, और चाहे साइंस का, टेक्नोलॉजी का, या किसी भी इल्म से कोई बात ताल्लुक रखती है। अगर आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको ये फौरन फायदा पहुंचाएगा। लेकिन ये नेमत तब होगी जब इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसके बरखिलाफ अगर करेंगे तो ये सिवाय निक़मत और मुसीबत और अजाब के कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये जहां नेमत है वहीं पर
یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ یہ دودھاری تلوار کے مانند ہے کہ اگر انسان اس کو اچھی چیز میں استعمال کرے تو یقیناً یہ نعمت ہے، لیکن کسی برے معاملہ میں، جیسے کہ لوگوں کی نقل کرتے ہیں آواز کا اور چوری کرتے ہیں، لوگوں کی شخصیت کو چوری کر کے اور اس کا نام بیچتے ہیں، اور اس طریقے کے بہت سارے کام، کسی کا آئی ڈی کارڈ اور کسی کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ اس سے لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور اپنا بزنس کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسے لوگوں کو سوچنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، آپ کوئی چیز طلب کرتے ہیں لیکن سارے چیز کا وبال آپ پر پڑے گا۔ آپ سے جو چیز صادر ہوں گی کسی کے خلاف تو یاد رکھیں آپ کی تمام چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ آپ ہر سنی ہوئی خبر کو نہ لیں بلکہ آپ اس کی تحقیق کریں پھر دوسرے کو پہنچائیں۔ اس لیے اس ذکاء الاصطناعی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کو طاعت و فرما برداری اور تحقیق کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔